اب ٹائم ہو گیا ہے ہمارے اگلے سیشن کا، حدیث کے آئینے میں رمضان۔ ہماری آج کی پہلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہش نفس سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ الحمدللہ۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ حدیث روزے اور قرآن کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کی قربت کے لیے خواہشات سے دور رکھتا ہے، جبکہ قرآن کی تلاوت اور قیام اللیل، رات کی عبادت، مومن کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن ان نیک اعمال کو نمایاں کریں گے اور اللہ کی طرف سے ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسباق کیا ملتے ہیں ہمیں اس حدیث سے؟ روزے اور قرآن دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رات کو قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ روزے کو نہ صرف جسمانی عمل سمجھیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ بھی بنائیں۔ تو روزے قیامت، روزے حشر، جس دن ہم سب کو ضرورت ہوگی سفارش کی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اپنا خون، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے قریبی رشتے، میاں بیوی کا رشتہ، اس طرح سے اولاد کا رشتہ، وہ سب بیگانے ہو جائیں گے، تو اس وقت پہ کون سفارش کرے گا؟ روزہ اور قرآن۔ آج کی دوسری حدیث ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ جہنم سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا بچپن سے لے کر بڑھاپے میں مرنے تک اڑ کر فاصلہ طے کرتا ہے۔ تو الحمدللہ، ایک روزے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا۔ اس حدیث میں روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے لیے خالص نیت سے ایک دن کا روزہ رکھنا بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی گواہی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل پر بھی اتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو کسی کام کرنے پر، کسی نیکی کرنے پر، یا کوئی بھی ایسا کام سے انجام دینے پر کوئی بونس ملتا ہے یا انعام ملتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس اتنا بڑا نہیں ہو سکتا آپ کے کسی بھی چھوٹے سے عمل پر کہ آپ کو اتنا بڑا اس کا انعام مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھ رہا ہے، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے نجات اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسباق کیا ملتے ہیں ہمیں اس حدیث سے؟ روزے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، نفلی روزے بھی زندگی کا حصہ بنائیں، جیسے پیر اور جمعرات کے روزے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور چھوٹے نیک اعمال کی قدر کریں۔ حدیث نمبر 3 ہے، گرمی کے دن روزہ اور قیامت کے دن سحرابی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص گرمی کے ایک دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن سحرابی کو لازم کر دے گا۔ اس حدیث میں گرمی کے دن روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو قربانی اور صبر کا عظیم مظہر ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے قیامت کے دن سحرابی کا وعدہ کیا ہے، جو روزے کی سختیوں کو جنت کے انعامات میں بدل دیتا ہے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مثال ایک عملی نمونہ ہے کہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کی جاتی ہے۔ تو گرمی کے دن کے روزے، جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اور اس شدت کے دوران کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اس کو انعام دیتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیراب کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے، جب کبھی گرمی کی شدت میں روزہ ہو، اگر آج کل کے جو سیزن میں دیکھیں، جو اب جیسے روزے ان سالوں میں آ رہے ہیں، اب جیسے اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان ہوگا تو مارچ کے مہینے میں ہوگا، تو ایک معتدل موسم ہوتا ہے، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ لیکن جب گرمی کے موسم ہوتا ہے اور گرمی کی شدت ہوتی ہے، جیسے مئی، جون، جولائی کے روزے ہیں، اگست کے روزے ہیں، وہاں پر جب روزہ ایسی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کے لیے بعض اوقات مشقت کا باعث بھی ہو جاتا ہے نا۔ اور جیسے مائیں بچوں کے اوپر ترس کھا رہی ہوتی ہیں، دوسروں پر ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنی گرمی میں روزہ نہ رکھیں یا نہ رکھوائیں، تو جب ایسا موقع آیا اور دل کے اندر کوئی ایسی تنگی محسوس ہو، تو پھر یہ احادیث اور یہ خوشخبریاں ہمارے لیے کس طرح سے ہمارے دلوں کو کھولنے کا باعث بنتی ہیں، اور پھر انسان کو وہ جو تھوڑی سی مشقت اس نے جو روزے کے لیے برداشت کر رہا ہے، تو وہ اس کو برداشت کرنا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اسباق کیا بنتے ہیں؟ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کی کوشش کریں، گرمی یا سخت حالات میں بھی روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کریں، قیامت کے دن کی تیاری کے لیے دنیاوی مشکلات کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 4، اللہ کی رضا کے لیے روزہ جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے اس بنا پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھنے کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو۔ اللہ کی رضا کا حصول ہی ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور روزہ اس کا ذریعہ ہے۔ جو نیت کے اخلاص کے ساتھ روزہ ہے تو وہ کس طرح سے اس انسان کے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہے۔ اپنی عبادات میں اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ تو عبادات میں ہمیشہ جو بھی کام کرنے لگیں، چاہے وہ عبادت چھوٹے درجے کی ہو، بڑے درجے کی ہو، نفلی ہو، فرض ہو، تو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ نفلی روزے رکھنے کی عادت اپنائیں، روزے کو نیک اعمال میں جنت کی ضمانت کے طور پر دیکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے اپنے لیے بھی ضروری ہے، اس کو دوسروں کو بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی طرح سے جو بچے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی ابتدا سے ہی ماں اس چیز کی تربیت دیں کہ جو بیٹا آپ جو بھی کام کرو گے، نماز ادا کرو گے یا روزہ رکھو گے، کوئی عمل بھی ہے نیکی کا، تو وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ تو والدین کو خوش کرنے کے لیے، نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے، فرینڈس کو دکھانے کے لیے، یا کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس کی رضا کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ حدیث نمبر 5 ہے، رمضان کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے حقوق کو پہچانتا ہے اور اس کی خاطر قابل حفاظت چیز کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رمضان کے حقوق کا شعور۔ رمضان کے حقوق کیا ہیں؟ رمضان کے روزے رکھنا فرض عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے حقوق پہچاننا بھی ضروری ہے۔ رمضان کے حقوق میں روزے کے مقصد یعنی تقوی کا حصول، جھوٹ، غیبت اور دیگر گناہوں سے بچنا شامل ہے۔ قابل حفاظت چیز سے مراد انسان کی زبان، آنکھیں، دل، کان اور تمام اعضاء ہیں۔ رمضان کے دوران ان اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔
صرف کھانے پینے سے رک جانا کافی نہیں، بلکہ اپنی زبان، نظریں اور دل کو گناہوں سے بچانا اصل مقصد ہے۔ تو جو روزے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ صرف انسان بھوکا پیاسا نہ رہے، خود کو صرف کھانے پینے سے روکنا نہیں ہے، صرف ہمارے زبان کا یا صرف معدے کا روزہ نہیں ہے۔ تو جو اس کے روزے کے حقوق ہیں، روزے کے حقوق میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ روزے کا اصل مقصد ذہن کے اندر ہو کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کا حصول جو ہے، وہ تقوی انسان کے اندر جب آتا ہے تو وہ انسان پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ تو اس نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم کہاں کہاں کن قدموں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، کن کن جگہوں پہ جاتے ہیں، کیا حرام جگہوں پہ جاتے ہیں یا ہم ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اسی طرح سے اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کو برائیوں سے، اپنے دل کی گندگیوں کو نکالنا ہے، حسد، کینہ، بغض، ایسی تمام بیماریاں جن کی وجہ سے ہمارا دل آلودہ ہو جاتا ہے، تو ان سب کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں روزے کے حقوق کے اندر شامل ہیں۔ یعنی کہ جو صرف ہم کھانے پینے سے رک جائیں گے اور اس کے بعد باقی چیزوں کے حوالے سے خود کو کھلا چھوڑ دیں گے، یعنی کہ روزہ رکھا چاہے تو سارا دن سوتے رہے، چاہے تو سارا دن موویز دیکھتے رہے، چاہے سارا دن ڈرامے دیکھتے رہے، چاہے کوئی اور ایسا کام کرتے رہے جو کہ یا تو گناہ کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، ہم لا یعنی کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کوئی شوز دیکھ رہے ہیں، ہم ٹی وی، ہم ٹاک شوز دیکھنا شروع کر دیں، ہم ویسے ہی اسکرولنگ کرنا شروع کر دیں، اپنے موبائل اٹھائیں اور اس پر جو ہے مختلف چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، ہم ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیں، ہم کوئی اور ایسی چیز جو ہے جہاں پر فضول آپ دیکھیں جس میں لغو چیزیں ہمیں آ جاتی ہیں نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم تو اب تو یہ فتنے اتنے زیادہ چیزوں کے بڑھ گئے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو ریلز کی فارم میں، جو اسی طرح سے جو ایسے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے ایک ولاگس کا، جو خواتین بنا رہی ہوتی ہیں گھر کے کاموں کے، اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد میں ان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چیزیں ساری بے مقصد ہیں۔ اب کسی کے گھر کی چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، یا اس کو دکھانے کا کیا مقصد ہے کہ آج میں نے کیا پکایا، آج میں نے کیا کھایا، آج میں کدھر گئی، آج میں نے فلاں ہانڈی پکائی، یا پھر ہم سارا دن ریسیپیز دیکھتے رہیں کھانے پکانے کی، یہی سوچتے رہیں کہ آج افطاری میں کیا بنانا ہے، آج سحری کے کیا انتظام کرنا ہے، آج کون سی نئی میں نے ریسیپی ٹرائی کرنی ہے، آج نئے طریقے سے پکوڑے بنانے ہیں، آج نئے طریقے سے سموسے رول بنانے ہیں، آج کوئی نئی چیز بنانی ہے۔ تو سارا وقت ان چیزوں کے اوپر لگا دینا، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں کچھ ہم نے حصہ کچھ قرآن کو دیا، کچھ ہم نے اپنی چیزوں کو کوشش کی حفاظت کرنے کی۔ پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان نے جو کسی حد تک کوشش کی تھی عبادات کی، ان چیزوں کی، وہ ایک دم سے چیزیں جو ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ کوشش جو ہے وہ پوری طرح وہ نہیں تھی، اور وہ جو حفاظت تھی تمام چیزوں کی، وہ جو جس میں ہمارے کانوں کی، آنکھوں کی، ان چیزوں کی سب کی حفاظت شامل تھی، تو اس میں ہم نے جہاں جہاں کمی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جب رمضان کے بعد، جو رمضان میں پھر بھی جو کیفیت تھی، جو اللہ سے تعلق کی، قرآن کے ساتھ تعلق کی، وہ انسان کی کم ہو جاتی ہے ایک دم رمضان کے بعد، اور وہ کم ہوتے ہوتے کچھ ٹائم کے بعد بالکل ہی انسان پہلی والی حالت پر واپس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ میری کیفیت کیوں ہوتی ہے، میں کیوں پھر میرے ساتھ یہ والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو باندھا نہیں، جس طرح سے ہم نے باندھنا تھا، صرف منہ کو تو باندھ لیا، باقی چیزوں میں ہم نے اس طرح سے کی حفاظت نہیں کی۔ جس طرح سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے، اسی طرح سے باقی کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ گناہوں کا کفارہ ہے، جو شخص ان تمام باتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ایک مہینے کی عبادت انسان کے لیے گناہوں سے
پاک ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسباق کیا ہے؟ رمضان کے مقصد کو سمجھیں۔ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ تقوی اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں، زبان کو جھوٹ، غیبت اور فحش باتوں سے بچائیں، آنکھوں کو حرام چیزوں سے دور رکھیں، دل کو حسد، کینہ اور ناپاک خیالات سے پاک کریں۔ اللہ کی رحمت کا یقین رکھیں۔ رمضان اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ رمضان کے حقوق کی حفاظت کریں۔ سحری اور افطار کے وقت سحری اور افطار کے وقت کی پابندی کریں، وقت کو عبادات، ذکر، دعا اور تلاوت میں صرف کریں۔ یہ احادیث روزے کی عظمت، اس کے اجر اور اللہ کے ساتھ تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ آج کے دن پہ جو ہم نے پانچوں احادیثیں دیکھی، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا عمل نہیں بلکہ اللہ کی رضا، گناہوں کی معافی اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں فرض اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں روزے کی روح اور اس کی برکتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن جنت میں داخل فرما۔ آمین۔